السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگوں اور دینی بھائیوں، نیا مہینہ ماہ رجب شروع ہونے والا ہے۔ رجب کا لفظ نکلا ہے ترغیب سے۔ ترغیب کے معنی تعظیم، یہ بڑا عظمتوں والا مہینہ ہے، تعظیم والا مہینہ ہے۔ ویسے تو ہر مہینہ تعظیم والا ہے، لیکن اس کی عظمت کچھ زیادہ ہے، اس لیے اس کا نام رجب رکھا ہے۔ علماء نے لکھا کہ رجب میں 3 حروف ہیں، ایک را جو رحمت باری پر دلالت کرتی ہے، اللہ کی رحمت پر دلالت کرتی ہے۔ نمبر 2 جیم جو جود و سخا پر دلالت کرتی ہے، سخاوتوں والا اور جود و کرم والا مہینہ۔ اور لفظ با بر اور احسان کی طرف ڈال ہے۔ گویا کہ یہ رحمتوں والا، سخاوتوں والا، لوگوں پر احسان و کرم کرنے والا اور اللہ کا بندوں پر احسان ہونے والا مہینہ ہے۔ جب رجب کا چاند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے، جیسے آج کل چاند دیکھنے کا نظام بہت کم ہو گیا ہے، رؤیت ہلال کو لوگ دیکھتے ہیں، یعنی کمیٹی کو دیکھتے ہیں، چاند کو نہیں دیکھتے۔ نگاہ آسمان پر جاتی نہیں لوگوں کی۔ انگلینڈ میں، کینیڈا میں نے دیکھا کہ مسئلہ بالکل صاف ہے، لیکن کوئی چاند دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ سب آبزرویٹری کیا کہتی ہے، چاند کمیٹیاں کیا کہتی ہے، ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ نگاہ آسمان پر جائے، ٹیلی ویژن پر رہتی۔ چاند سرکار دیکھتے تھے، تو دیکھنا یہ بھی ایک مسنون کام ہے۔
ایک دعا تو عام مہینوں میں پڑھی جاتی ہے، اللہم احلہ علینا بالیمن والسلامۃ والایمان والعافیۃ والاسلام ربی و ربک اللہ، یہ تو عام پڑھتے ہی تھے سرکار، چاند دیکھنے کے بعد کی یہ دعا ہے۔ اور ماہ رجب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رجب یہ علامت ہے اور بیداری کا سگنل ہے ایمان والوں کے لیے کہ رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ رمضان عبادتوں کی بہار کا بڑا زبردست موسم ہے، جس میں ایک طرف روزہ رکھا جائے گا، دوسری طرف رات کو تراویح میں تلاوت قرآن سنی جائے گی اور دن میں تلاوت قرآن کی جائے گی۔ علماء نے لکھا کہ رمضان المبارک میں لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کریں اور یوں کہے نستغفر اللہ، اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت کے طالب ہیں، نسألک الجنہ، اے اللہ ہم آپ سے جنت کے طلبگار ہیں، ہم ایمان والے ہیں، جنت پر ہمارا یقین ہے، ہم جنت کے طلبگار ہیں، اور جنت کے طلبگار ہیں تو جنت والے اعمال کرنے پڑیں گے۔ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور اے اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، تو پناہ مانگنے والے اور بچنے والے جتنے اعمال ہیں وہ انجام دینا، یعنی گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کا کرنا۔ اور رمضان المبارک میں ایک منادی اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کے طلبگار اور نیکیوں کے کرنے والے آگے بڑھ، آگے بڑھنے کا زمانہ آیا، ماہ صیام یعنی نیکیوں میں آگے بڑھنے کا زمانہ۔ اور منادی اعلان کرتا ہے، یا باغی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والے رک جا، اپنے آپ کو روک لے، کنٹرول کر لے۔ تو نیکیوں کی بہار کا زمانہ آنے والا ہے، اس کا سرکار کو اتنا انتظار رہتا تھا، اتنا انتظار رہتا تھا کہ آپ رجب سے جو ہے دعا فرماتے ہیں رمضان کے مہینے کی ملنے کی، اور شعبان اور رجب میں اللہ ہمارے برکت اور صحت اور عافیت عطا فرما کہ ہم رمضان کے دروازے کھٹکھٹا سکیں، اور رمضان میں صحت عطا فرما تاکہ بڑی عبادت ہے، روزہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سرکار کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ تو فرمایا سوم، روزے رکھ، فإنہ لا مثل لہ، اس بنا پر کہ یہ بے مثال عبادت ہے۔ تو رجب کا مہینہ رمضان کے آغاز کا پیغام دیتا ہے، اطلاع کا پیغام دیتا ہے، مہینہ آنے والا ہے مبارک، اس کے لیے 2 ماہ پہلے سے تیاری کر لینا چاہیے۔ رجب کا مہینہ اس نقطۂ نظر سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے شرف سے مشرف کیا گیا، آپ کو معراج پر بلایا گیا۔ یہ اتنا بلند رتبہ ہے
کہ اتنا عالیشان رتبہ کسی پہلے نبی کو نہیں ملا کہ تجلیات کے سامنے سدرۃ المنتہا جو کائنات کی بارڈر ہے اس سے آگے جہاں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے جانے سے معذور رہے، وہاں تک اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کر آپ کے غموں کو دور کیا، اور اولیاء جو اوپر کی کائنات ہے اس کا مشاہدہ کرایا۔ دوسرے انبیاء کرام کو مختلف اسباب اور مختلف چیزوں کے ذریعے سے نشانیاں دی گئی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ سب عالم کی باقاعدہ رؤیت کرائی گئی، دیدار کروایا گیا، دکھلایا گیا۔ اس نقطۂ نظر سے یہ معراج کا واقعہ بڑا اہم ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ایک سفر سرکار کا ہوا بیت اللہ شریف سے لے کر بیت المقدس جسے مسجد اقصی کہتے ہیں وہاں تک، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ کیوں بلایا تھا معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ فرماتے ہیں ہماری نشانیاں کھلی آنکھوں سے دکھانے کے لیے بلایا تھا۔ اب ایک تو بیت اللہ، یہ نسبت کتنی اونچی ہے، اس کے ساتھ نسبت اللہ والی لگی ہوئی ہے، بیت اللہ سے اٹھایا، اور مسجد اقصی لے گئے، سواری لائی گئی تھی براق، یہ نکلا ہے لفظ برق سے، اور برق بجلی کو کہتے ہیں۔ جیسے بجلی میں تیزی اور کوننا ہوتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ یہ سواری چلتی تھی۔ آج تک دنیا میں ایسی تیز رفتار سواری نہیں آئی۔ بہت بڑی بڑی سواریاں بنائی ہیں لوگوں نے جدید ٹیکنالوجی کی روشنی میں، لیکن سرکار کو جو براق ملی اس کے برابر کچھ نہیں۔ برق رفتار تھی، جہاں اس کی نظر پڑتی تھی پہلا اس کا قدم وہاں پڑتا تھا۔ کونکارڈ بنایا تھا ان لوگوں نے جو ہوا سے بھی تیز رفتار تھا، لیکن چونکہ اس کے ایک دو کریشز اور ایکسیڈنٹ ایسے ہوئے کہ بند کر دیا گیا۔ وہ ہوا سے بھی تیز رفتاری کے ساتھ چلتا تھا، لیکن سرکار کی براق اس سے بھی زیادہ تیز تھی۔ مسجد اقصی کو مسجد اقصی کیوں کہتے ہیں؟ شام میں واقع ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ دنیا میں پہلا اللہ کا گھر کون سا؟ فرمایا بیت اللہ۔ اس کے بعد فرمایا بیت المقدس، مسجد اقصی۔ اقصی دوری کو کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا، اور صاحب روح المعانی نے لکھا کہ اقصی کے معنی دوری کے آتے ہیں، اور چونکہ یہ بیت اللہ سے بہت دوری پر واقع ہے اس بنا پر اس کا نام اقصی رکھا۔ دونوں کے بننے کے درمیان فاصلہ کتنا رہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا فاصلہ، اور تیسری مسجد مسجد نبوی شریف ہے۔ ایک فرض نماز پر 50,000 فرضوں کے پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جانے والے مسجد اقصی بھی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 نعمتیں اللہ کی طرف سے ملی۔ نمبر 1،
سورۃ البقرہ کا آخری حصہ یہ عنایت فرمایا گیا. اس کی بڑی تفصیل ہے. نمبر 2 50 نمازیں دی گئی جو 9 مرتبہ سرکار کے بار بار دربار عزلی میں جانے کی وجہ سے کم ہوتے ہوتے 45 ختم ہو گئی اور 5 رہ گئی. جو 5 نمازیں فرض ابھی بھی ہیں لیکن اللہ کا وعدہ نہیں بدلا. اللہ فرماتے ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. ہماری باتیں بدلتی نہیں جیسے سیاست دانوں کی باتیں بدلتی رہتی ہیں. صبح میں کچھ، دوپہر کو کچھ، شام کو کچھ. اس میں واجپئی صاحب آنجہانی جو ہیں ان کا سب سے پہلا نمبر ہے. اس کے بعد موجودہ وزیر اعظم جو ہے ان کا بہت بڑا حصہ اور بہت بڑا کردار ہے. صبح کچھ، شام کو کچھ. باتیں بدلتے رہتے ہیں. سیاست نام ہی اس کا ہے. سچی سیاست سیکھنی ہو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سیکھو اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھو. سچے امانت دار، خزانے کی ایک ایک پائی کا حساب ضرورت کے مطابق لیا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور خالی حلوہ بنانے کے پیسے بچائے تھے بیوی نے، وہ بھی جو ہے آئندہ تنخواہ کے اندر سے وضع کروا دیے گئے. گاندھی جی کو کہنا پڑا کہ سرکار کے جو کمپینینز ہیں یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں ان سے اور غلامان محمد سے سیاست سیکھو گے تو ہمارا دیش پرگتی کرے گا، ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا. رشوت کا ان کے یہاں نام و نشان نہیں ہے اور انصاف کا دور دورہ ہے. عدالت اور انصاف ان کا مشہور ہے. دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی یہ 50 نمازوں کی جگہ 5 نمازیں کر دی. اللہ نے فرمایا جو 5 نمازیں ادا کرے گا 50 کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ویسے بھی دستور ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون. قرآن کریم کا ایک حرف پڑھو 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں. ایک نماز پڑھو 10 نمازوں کا ثواب لکھ دیتے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے. حدیث شریف میں ہے کہ ایک سفر میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹ پر سوار تھے. ان کو جلدی تھی اور اونٹ چلتا نہیں تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا ہے اونٹ کو؟ کہا حضور چلتا نہیں ہے، ضدی ہے. 2 کنکیاں حضور نے لگائی، ایک دم تیز رفتار ہو گیا، بالکل پھسڈی تھا جیسے ہم لوگ نمازوں میں پھسڈی. لیکن ایک دم تیز ہو گیا، رفتار اس کی بڑھ گئی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر یہ اونٹ مجھے فروخت کرو. ارے سرکار ہم سب آپ کے غلام ہیں، آپ کیا بات کرتے ہیں، فروخت آپ کو، سودا ہو گیا. فرمایا پیسے ابھی نہیں، مدینے میں ملیں گے. یہاں سے سفر کر کے جب مدینے جائیں گے تو مدینے میں پیسے دیں گے. کہا کوئی بات نہیں سرکار، ابھی تو ہم سفر میں بھی. مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد معاملات کی صفائی دیکھتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے معاملات بڑے بگڑے ہوئے ہیں. وعدہ کیا تو دیتے نہیں ہیں، ابھی دیتا ہوں تو دیتے نہیں ہیں، کل آ کے لے جا تو کل ہوتی نہیں. ٹمورو ول نیور کم. نہیں، وعدوں کو پورا کرو.
آج کل جو اکثر معاملات ہم کرتے ہیں، کل کہا لیکن کل دینے کا ارادہ ہے تو پھر وعدے کے مطابق چلو۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اس پر بہت زور دیا ہے، امت مسلمہ اپنے معاملات کو صاف رکھے، اس کو عبادت کا درجہ دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اپنے عہد و پیمان اللہ کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ کے پورے کرو۔ چلے مدینہ منورہ آئے تو سیدھے مسجد نبوی میں آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیسے جمع کر کے ابھی حاضر کرتا ہوں، اس کی قیمت چکاتا ہوں، لیکن جب تک میں قیمت چکاؤں گا تم 2 رکعت مسجد میں پڑھو۔ دیکھو نماز کی کتنی اہمیت ہے، پیسے لینے آئے ان کو نماز میں کھڑا کر دیں۔ ہمارے پاس کوئی پیسے لینا ہے اور اس کو مصلے پہ کھڑا کرے تو ہم کو کھڑا کرے گا، تو دے ہوئے پیا پہلا مسلح نے بات کہا کرے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر چلنے والے ہیں صحابہ کرام، کیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 رکعت پڑھنے کے لیے کہا؟ اس پر جو ہے شارحین حدیث نے بحث کی ہے۔ ایک جواب تو یہ دیا کہ اتنی دیر بیٹھ کر انتظار کرنا پڑے گا، اور انتظار کرنا بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے، اس بنا پر سرکار نے اس کو ایک اچھے کام کے اندر یعنی عبادت میں لگایا، اور عبادت بھی ایسی کہ اعظم العبادات یعنی نماز میں لگایا۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ مسجد کا حق بنتا ہے مسجد میں آئے 2 رکعت ادا کرے، اگر وقت ہو نماز کا تحیۃ المسجد پڑھے۔ یہ معمول میرے والد صاحب کا، کہیں بھی گئے سیدھے مسجد میں گئے، تھیلی رکھی 2 رکعت پڑھی، 2 گانا ادا کیا، حضرت مسجد نئی اور خوبصورت بنائی ہے ذرا دیکھ لیجیے نا، فرمایا تم نے 2 رکعت لازم کر دی، اب جاتے ہی وہاں پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر مسجد کا معائنہ فرماتے ہیں، اور وضو ہر وقت، صبح مدرسے کے لیے چلے وضو تیار، گھر آئے فوراً استنجا سے فارغ ہو کر وضو، اور پھر جو ہے مصلے پر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اور سفر میں گاڑیوں میں میں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ سفر کیا لیکن نماز پڑھتے نہیں دیکھا، لیکن گاڑی کے اندر بیٹھ کر بھی میرے والد صاحب کو نماز پڑھتے ہم نے دیکھا ہے۔ نفلی نماز جو ہے جو کدھر بھی رخ موڑ جائے سواری کا، لیکن وہ نماز جاری رکھی جا سکتی ہے، بیٹھے کے نماز کی تحریمہ بات دیتے۔ تو یہ 2 وجوہات کی وجہ سے جیسے ہی وہ 2 رکعت سے فارغ ہوئے، یہاں پیسوں کا انتظام ہو گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے دیے، اور سخاوت کو سلام کرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ بھی لے جاؤ پیسے بھی لے جاؤ، اونٹ بھی دے دیا پیسے بھی دے دیے۔ 2 چیزیں عطا کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو تیسری چیز عطا کی گئی یہ کہ جو شرک نہ کرے اور خالص اللہ کی عبادت کرے گا اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے، اور جو شرک کرے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی معافی اور مغفرت کا سوال نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ قرآن کریم کے اندر بھی یہ مضمون آیا ہے۔ اور جاتے ہی اللہ نے پوچھا تم ہمارے لیے لائے کیا؟ ہمارے لیے کیا لائے؟ ہدیہ کیا لائے؟ اللہ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ تو بے نیاز ہے، ایسی دنیا کی مادی چیزوں سے اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اس کو تو سجدے چاہیے، اس کو تو ہماری عبادت چاہیے۔ اس بنا پر فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، 3 چیزیں لے کے آیا ہوں، قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں تحیات پڑھتے ہیں ہم، یہ سب اللہ تیرے لیے، مالی عبادت تیرے لیے، قولی عبادت تیرے لیے، اور جسمانی عبادت تیرے لیے، اللہ کے لیے عبادت صرف اللہ کے لیے۔ اور جب اللہ نے فرمایا 3 چیزیں لے کر آئے تو ہم بھی 3 چیزیں تمہیں دیتے ہیں۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
اس پر امتیاں آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. فرشتے جھوم اٹھے اور یوں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اجازت تو ملی ہے حضرت امام صاحب کی طرف سے، لیکن سامنے کی گھڑی بالکل صحیح وقت بتا رہی ہے، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آج ہمارے یہاں استقبال ہے ہمارے بزرگ اور مشائخ میرے عزیز جو ہیں علماء، جس میں حضرت مفتی غلام محمد صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا برہان صاحب، حضرت مولانا خالد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شہر لونا واڈا کے بڑے جلیل القدر علماء میں سے ہیں، وہ تشریف لائے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بیان کرتے، لیکن مجھے چونکہ پہلے سے حکم ہو گیا تھا اس لیے چند باتیں میں نے عرض کر دی. ان بزرگوں سے معذرت کے ساتھ اپنی بات ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا